آگے جو کوئی بیان کرے لفظ قبول تو بولا جاتا ہے. تو عمر کہتا ہے کہ جب قبول کیا پہلے ہی اگر تھا تو پھر قبول کیا کیا. تو اس بنیاد پر لفظ قبول کو دلیل بناتے ہوئے عمر یہ کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ سے مسلمان تھے یہ محض غلط ہے. یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اب اس میں فیصلہ کیا ہے، زید سچا ہے یا عمر سچا ہے. یہ آسان سی باتیں جو علماء تو دلچسپی سے سن رہے ہیں، عوام کو بھی سننی چاہیے اور اس پر بیدار ہو کے یہ سنیں کہ اہل سنت و جماعت کے مسلک میں الوہیت، نبوت و رسالت، ولایت ہر لحاظ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے جامع اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں. اس سوال پر زید جو ہے اس کے سوال کے حصے میں یہ لکھا ہے، لہذا زید نے حوالہ دیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ کل بچے کا دین اسلام ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، ہمیشہ سے. اور یہ مقام اس لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر مولا علی ہمیشہ سے مسلمان تھے تو مولا علی کے نبی کیا 40 سال بعد نبی بنے؟ کہ زید کہتا ہے کہ مولا علی ہمیشہ سے مسلمان تھے اور عمر کہتا ہے کہ اگر ہمیشہ سے مسلمان تھے تو پھر 8-10 برس کی عمر میں قبول کیا کیا. یا پھر یہ کہو کہ یہ سارا لٹریچر غلط ہے اور یہ کہنا غلط ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر تو یہ کہ پہلے سے ہی مسلسل اسلام آ رہا تھا. بینو توجرو. اب جواب سنو، دونوں قول زید کا اور عمر کا وہ دونوں تو ذہن میں ہے نا آپ کے، کہ زید کہتا ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، اور عمر کہتا ہے نہیں یہ قول غلط ہے، اگر ہمیشہ سے مسلمان تھے تو پھر 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کرنے کا کیا مطلب ہوا جو ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب اعلی حضرت کا فیصلہ سنو. قول زید حق و مقبول و ذم عمر باطل و مخذول ہے. قول زید کہ جو کہہ رہا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، اس کا فیصلہ اعلی حضرت کہتے ہیں یہ سچا ہے، اس بندے نے ٹھیک کہا ہے. اور جو دوسرا ہے جو کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیشہ سے مسلمان تھے یہ درست نہیں. قول عمر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذم عمر باطل و مخذول ہے. اب اس پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا رسالہ لکھ دیا، المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، کہ جس میں یہ دلائل دیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے. اب اس پر چونکہ سوال کے سارے پہلو آپ سامنے رکھ کے جواب دیتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے آپ نے حمایت کر دی کہ زید سچا ہے کہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ سے مسلمان سمجھتا ہے، اور عمر جو کہتا ہے اس کی پھر دلیل کا جواب دیا جائے. وہ کہتا ہے اگر ہمیشہ سے مسلمان تھے تو پھر یہ نہ کہو کہ 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا. یہ جملہ کاٹو ساری کتابوں سے،
یا یہ کہنے والے پر کوئی فتویٰ لگاؤ؟ جب وہ ہمیشہ سے مسلمان تھے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا؟ تو اعلی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ہمیشہ سے مسلمان تھے، اس کے لحاظ سے تو ہم نے حمایت کر دی زید کی اور عمر کو جھوٹا کہا، لیکن یہ جو دوسری بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اس سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے کہ یہ غلط ہے کہنا۔ فرمایا یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، اور یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ انہوں نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ غلط کیا ہے؟ یہ کہنا کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے۔ تو دو چیزوں کی حمایت کی، ہمیشہ سے مسلمان تھے اس کی بھی، اور یہ جو پوری امت کا لٹریچر ہے کہ 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، اس کی بھی حمایت کی، اور رد اس کا کیا کہ وہ جو کہے کہ ہمیشہ سے مسلمان نہیں تھے وہ غلط ہے۔ اس سلسلہ میں عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ نے سائل کی تھوڑی سی غلطی نکالی کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ یہ کہنا کیا جائز ہے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ تو میرے امام نے کہا ہاں ویسے تو زید کی عبارت ٹھیک ہے جو کہتا ہے کہ مولا علی ہمیشہ سے مسلمان تھے، لیکن اس میں تھوڑا سا سکم ہے، اس نے غلو نہیں کیا، اس نے کمی کی ہے۔ شان علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سوال کے انداز میں کمی ہے تھوڑی سی، کیونکہ کہہ سکتے ہیں یہ وہاں چلتا جہاں بڑی مشکل سے کوئی رستہ بنتا ہو، لہذا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، اور جہاں سورج کی طرح دلائل چمک رہے ہوں وہاں کہہ سکتے نہیں بلکہ کہنا واجب اور فرض ہوتا ہے۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں عبارت زید میں یہ لفظ قابل گرفت ہے۔ کون سے؟ کہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، ہم کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا اس سے بوئے ضعف آتی ہے کہ یہ شاید کوئی ضعیف موقف ہے، یہ کوئی کمزور موقف ہے، اس سے بوئے ضعف آتی ہے کہ زید اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے یوں جھجک محسوس کرے کہ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں۔ بھلا یہ کمزور انداز ہے سچے موقف کو بیان کرنے کا۔ سچے موقف کو بیان کرتے ہوئے یہ لفظ نہ بولو۔ کیا بولو؟ میرے امام نے کہا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ہم بالیقین کہتے ہیں، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور پھر بالیقین کہتے ہیں۔ کہہ سکنا اور کہنا اردو زبان میں واضح فرق ہے اور ہر کسی کو سمجھ آتا۔ کہہ سکنا یہ ہے کہ بڑی مشکل سے جواز نظر آیا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دو میں کہہ لوں، کہہ سکتے ہیں۔ اور کہنا جو کہ لازم ہو اور ثابت ہو تو وہاں پر یقین اور اعتقاد کا لفظ بولے، اور یہ نہیں کہ کہہ سکتے ہیں بلکہ کہیں کہ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان ہیں۔ اب جو امام محمد رضا
شان علی کے اندر معمولی سی آنچ نہ آنے دیں، وہ شان نبی میں کیسے آنے دیں گے؟ یعنی یہاں سے جنہوں نے پابندی شروع کی ہوئی ہے، یعنی مفتی کو بتایا کہ جواب دینا صرف کام نہیں، سوال بھی تو چیک کرو۔ اب پوچھا تو صرف یہ گیا تھا کہ ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تو آپ نے بتا دیا زید سچا ہے، عمر جھوٹا ہے۔ لیکن جہاں زید جا رہا ہے ابھی تک اس کو پورا اطمینان نہیں اس مذہب کا اور اس موقف کا، اور میں اسے اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے لفظ چھوٹے ہیں اور شان علی بڑی ہے، لہذا یہ کہہ سکتے ہیں والے جو لفظ ہیں ان میں بوئے ذوف ہے، کمزوری والا موقف نظر آتا ہے۔ جبکہ یہ موقف کمزور نہیں ہے تو پھر اس بنیاد پر یہاں انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور ہم بالیقین کہتے ہیں۔ اب جو دوسری بات تھی اس کو بھی بیان کیا اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے، آج ہم نے اپنے کانوں سے سنا روافض کے ذاکروں سے کہ وہ اس جملے پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کوئی شان علی ہے؟ تم کہتے ہو 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، کہتا اسلام تو مولا علی کے ساتھ پیدا ہوا، ساتھ پیدا ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت سد باب کیا کہ آل و اصحاب کو جو شان ملی ہے سرکار کے وسیلے سے ملی ہے، سرکار کے صدقے ملی ہے، اور اگر ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر اپنے طور پر مستقل بذات ان کی شانیں مانی جائیں گی تو پھر غلو کا دروازہ بند نہیں رہ سکے گا۔ پھر جا بجا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نبیوں سے بڑھا کے بیان کی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت جس طرح ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، جو کلمات توہین رسالت بنتے ہیں وہ شان اہل بیت کے طور پر وہ ٹولہ بیان کر رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ تو بات سچی ہے کہ مولا علی ہمیشہ سے مسلمان تھے، لیکن جھوٹی یہ بھی نہیں کہ 8-10 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب وہ جو اعتراض ہے قبول پھر کیا کیا؟ یہ سارے علماء بیٹھے دن رات یہی اعتراض کی یہ تحصیل حاصل ہے، تحصیل حاصل والا اعتراض جو ہدایت الناب کافیہ اور جامی سے چلتا ہے تو ساری زندگی ساتھ ہی رہتا ہے کہ ایسا نہ کہو یہ تو تحصیل حاصل ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں پیتی ان لائی کھڑا ہے، پیتی ہوئی لائی کھڑا ہے، جیڑی پہلے ہی فصل سیراب ہے اس کو پھر پانی لگانے کی کیا ضرورت، باقی جو تشنا ہے پیاسی ہے اسے لگاؤ۔ تو اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا جواب سنو، اور اس جواب کے اندر ہی پھر دیکھو کہ امام اہل سنت نے اول الانبیاء علیہ السلام کا عقیدہ کتنا کھول کے بیان فرمایا ہے۔ اسی جلد کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 461 صفحے پر وہ جو رسالہ المکانۃ الحیدریہ اس میں یہ بیان کیا، اور ساتھ ہی جو آگے روافض یا تفضیلیوں کی طرف سے اعتراض آ سکتا تھا کہ جو پھر جو ہمیشہ سے مسلمان تھے پھر خلیفہ بلا فضل تو وہ ہونے چاہیے جو ہمیشہ سے مسلمان ہو، اور جو اتنی بڑی عمر کے بعد جا کے مسلمان بنے، تم ان کو خلافت بلا فصل کا قول کرتے ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، جب شان علی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے مسلمان تھے، تو پھر ایمان اور اسلام کی بنیاد پر تقوی، طہارت، پارسائی، ولایت اور قرب خداوندی یہ تو ان کا پھر پہلے نمبر کا ثابت ہوا، تو پھر کس بیس پہ انہیں چوتھے نمبر پر تم خلیفہ چہارم مانتے ہو؟ چونکہ مسلک بیان کرنا یہ پل صراط سے گزرنا ہے،
آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اب جواب دیا اس بات کا کہ